اس کے بعد ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ سلوک سے پیش آؤ۔ دوسری حدیث پر ذرا غور کیجیے، اگر آپ سے نا سارا محلہ خوش ہے، آپ سے ساری پوری سوسائٹی آپ سے خوش ہے، آپ سنگل پور کے رہنے والے، سنگل پور کے سارے لوگ آپ سے خوش ہیں، لیکن آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، پوری دنیا آپ سے راضی ہے، پوری دنیا آپ سے خوش ہے، لیکن آپ کی ماں آپ کی پر ناراض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بندہ کہ ان سے تو پوری دنیا راضی ہے لیکن تیری ماں ناراض ہے، تو جا میں بھی تیرے اوپر ناراض ہوں۔ اگر ماں آپ کے اوپر ناراض ہو، اسلام نے ماں کو یہ مقام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو یہ مقام دیا کہ اگر ماں اپنے اولاد کے اوپر ناراض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندہ کے اوپر شخص کے اوپر ناراض رہتا ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے، ماں کو اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا۔ آئیے ایک حدیث سن کے جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، یا اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسن سلوک میں کن کے ساتھ کروں؟ نبی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے وہ کون ہے جن کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص امک تیری ماں۔ پھر پوچھا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک تیری ماں۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد میں کن کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول میں کن کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار یہ کہہ کر جواب دے رہے ہیں اے شخص امک تیری ماں، امک تیری ماں، امک تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا، جب چوتھی مرتبہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد میں کن کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو کا تیرا باپ، ابو کا تیرا باپ۔ حدیث سے کیا مسئلہ نکلا؟ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے، باپ سے 3 گنا زیادہ۔ اسلام نے مرد سے 3 گنا زیادہ حق عورت کو دیا، باپ سے 3 گنا زیادہ حق کو دیا، یعنی ماں کو دیا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ مت سمجھیے گا کہ باپ کا جو ہے کوئی مقام نہیں اسلام کا اندر، نہیں، ایسا نہیں، باپ کا اسلام کے اندر مقام ہے۔ آپ باپ کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، حالانکہ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ ماں کا 3 گنا زیادہ باپ سے ماں کا 3 گنا زیادہ تک درجہ ہے، لیکن آپ باپ کی قربانیوں کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ باپ کی قربانی بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اور باپ کے بارے میں حدیث کے اندر یہاں تک بتایا گیا، کیا بتایا گیا کہ باپ جنت کے بیج کا دروازہ ہے، باپ جنت کے بیج کا دروازہ ہے، اس کا باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، لیکن ماں کا مقام باپ سے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے واسطے بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہے۔ وہ قربانیاں کو بھی ذرا دیکھیے، کیا قربانی؟ ایک ماں، اسلام نے ماں کو اس لیے 3 گنا زیادہ باپ سے مقام دیا ہے کیونکہ باپ اپنی اولاد کو 9 ماہ تک پیٹ میں نہیں رکھتا۔ آپ کی ماں یعنی ایک باپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹا کو یا بیٹی کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بزرگوں، اسلام نے ماں کو مقام اس لیے دیا ہے کیونکہ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کو بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، ماں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتی ہے، ماں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس عورت کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ماں کو اس لیے باپ سے 3 گنا زیادہ مقام دیا گیا، حق دیا گیا، اس لیے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، آج کی تاریخ ہے، میری بیوی سے بچہ پیدا ہونے والا ہے، بیوی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، بیوی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، باپ ہاسپٹل کے گیٹ کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ لے کر کھڑا ہوا
دھمکی دے رہا ہے کہ بھائی میرا دوست میرا ساتھی کچھ ہی منٹ کے اندر میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، آج ڈلیوری کی تاریخ ہے، آج ڈلیوری کی ڈیٹ ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں ماں پر کیا بیتی ہوں گی، ماں پر کیا ہوتا ہوگا ذرا دیکھیے، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ماں زندہ رہیں گی یا نہیں رہیں گی، کیونکہ ماں کو بھی پتا ہے کہ کتنی ساری عورتیں بچہ پیدا کرتے وقت، بچہ جنتے وقت، ڈلیوری کے وقت اس کی موت ہو جاتی ہے، ماں کو بھی پتا ہے کبھی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں زندہ رہوں گی یا دنیا سے میں چل بسوں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کہ ماں کشمکش میں پڑ کر اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، ایک ماں یعنی موت اور زندگی سے کھیل کر اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، پھر جنم دینے کے بعد میرے بھائیوں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، وہ کیسا درد ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں 4 سال ماں کو کھلاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایک مرتبہ ماں کا علاج کرا دیتے ہیں تو بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ واقعہ جو مولوی تنویر ابھی بتانے کے لیے جا رہا ہے کہاں ملے گا؟ ایک کتاب ہے ادب المفرد، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس کتاب کے اندر اس واقعہ کو لے کر آتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو، کمزور ماں کو اپنی پیٹھ کے اوپر، کاندھے کے اوپر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ وہاں پر ابن عمر بھی موجود ہے، ابن عمر سے سوال کیا جا رہا ہے، اے ابن عمر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر یا کندھے کے اوپر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں، اے ابن عمر آپ بتائیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر پایا یا نہیں پایا؟ ایک نوجوان، ادب المفرد کا واقعہ ہے، امام بخاری اس کتاب کے اندر واقعہ بلاتے ہیں، ایک نوجوان ابن عمر سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر پایا یا نہیں کر پایا؟ میرے پیارے ساتھیوں، جواب کیا تھا؟ ابن عمر جواب دیتے ہیں، اے نوجوان تم یہ پوچھ رہے ہو، تم یہ سوال کر رہے ہو، تمہارے سوال یہ غلط ہے، ارے تمہارے ماں کو آج تم پیٹھ کے اوپر لاد کر یا کندھے کے اوپر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو تو یہ سوچ رہے ہو، یہ پوچھ رہے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر پایا یا نہیں کر پایا؟ اے نوجوان، تیری ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابن عمر کا جواب ہے، اے نوجوان تیری ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی اس وقت تیری ماں کو جو درد ہو رہا تھا، تیری ماں کو جو پریشانی ہو رہی تھی، تیری ماں کو جو پین ہو رہا تھا، جو تکلیف ہو رہی تھی، اس وقت تیری ماں کی زبان سے جو آہ کی آواز نکلی تھی، آج تک بھی تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر پایا، آج تک بھی تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر پایا۔ یہ ماں کا مقام ہے میرے بھائی۔ تو یہ ماں کا مقام اسلام میں ماں کا مقام ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک ماں موت اور زندگی سے کھیل کر اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے میرے بھائی، یہ ماں کا مقام ہے۔ آئیے دوسری چیز پر ذرا بولتے ہیں، اگر عورت بیٹی ہے تو بیٹی کا کیا مقام ہے؟ آج ہم بیٹی کو بہت سمجھتے ہیں، آج بھی ہم مسلمان بیٹی کو بہت سمجھتے ہیں، آج ہمارے گھر میں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں ہیں، آج ہم بیٹی کو بہت سمجھتے ہیں۔ اسلام نے بیٹی اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے، اسلام کیا مقام دیتا ہے؟ اس حدیث کو ذرا سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہو تو آپ اس حدیث کو ذرا سنیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیٹی ہو اور باپ صحیح طریقے سے اس کو
रहूंगा, एक दो उंगलियां हैं। दूसरी हदीस में सुनान तिरमिजी और दूसरी किताब के अंदर इस हदीस का अल्फाज यूं है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन आला जारियतैन दखलतु अना व हुवा जन्नत कहतैन व अशारा बिउस्बैहि। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अगर किसी की दो बेटी हो, मन आला जारियतैन तो दखलतु अना व हुवा जन्नत कहतैन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो अशारा बिउस्बैहि, तो मैं और वो बिल्कुल जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे कैसे, जो ये जो दो उंगलियां जिस तरह बिल्कुल सटी हुई है। तो ये बेटी का मकाम है जो अल्लाह के नबी ने दिया। और एक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, एक मांगने वाली भिखारी औरत हजरत आयशा के घर में मांगने के लिए आती है। बेटी का मकाम देखिए, लोग इतराज करते हैं ना कि इस्लाम में कुछ भी नहीं है, मकाम नहीं है बेटी का, माँ का, बहन का, कुछ नहीं। मकाम देखिए, इस्लाम मकाम बताता है। अगर आपके सामने कोई इतराज करे तो आप उसको जवाब दीजिएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, एक मांगने वाली लेडी, एक मांगने वाली औरत दो बच्चों के साथ, बच्चों के दो बेटी के साथ हजरत आयशा के घर में, नबी के घर में मांगने के लिए आती है। आयशा से कहती है बहन, ए आयशा 2-3 दिन से भूखी हूँ, मेरे साथ दो बच्चे हैं, तो ये दोनों बच्चे भी भूखी है, अगर आपके घर में खाने को कुछ है तो दे दीजिए। ये आयशा आपके घर में कुछ खाने को है तो आप दे दीजिए। आयशा कहती है कि मेरे घर में देने को और खाने को खिलाने को कुछ भी नहीं, बस 3 खजूर हैं मेरे घर में, खाने को खिलाने को कुछ भी नहीं है। मांगने वाली आई मांग रही है, खाने को मांग रही है। हजरत आयशा कहती है मेरे घर में सिर्फ 3 खजूर है, तो मैंने उन तीनों खजूरों को उठाकर और उस औरत को जाकर दे दी, उस औरत को जाकर दे दी, मैंने दे दिए। अब क्या हुआ, उस औरत ने एक खजूर एक बेटी को दी, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को दी, एक खजूर बच गई जो वो खाने के लिए जा ही रही थी, वो खाने के लिए जा ही रही थी। उन दोनों बेटियों ने उन दोनों खजूर को खा ली। खाने के बाद फिर से माँ से मांगने लगी, तो माँ ने क्या किया, वो जो एक खजूर बची थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, बंटवारा किया, और बंटवारा करने के बाद एक हिस्सा एक बेटी को दे दी और दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी को दे दिया। अब क्या हुआ, हजरत आयशा कहती है कि मैं खड़ी थी और खड़ी होकर ये मंजर देख रही थी। वो लोग चली गई, वो औरत अपनी बेटियों के साथ चली गई। अल्लाह के रसूल घर में आए तो मैंने पूरा वाक़या का जिक्र अल्लाह के नबी के सामने किया और कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसी ऐसी बात है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ऐ आयशा, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने दुनिया इंसानियत को ये पैगाम दिया है, ऐ आयशा, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को बेटियां देकर आजमाए, ऐ आयशा, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को बेटियां देकर आजमाए और वो कामयाब हो जाए, वो सक्सेसफुल हो जाए, तो कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, तो वो बेटियां अपने वालिदैन के लिए, अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से आग बन जाएंगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जन्नत में जाने का जरिया बताया। ऐसे लोगों, अगर आपके घर में बेटी हो, अगर आपके घर में बेटी हो, तो आप बेटी को बोझ ना समझे, आप बेटी को मनहूसियत ना समझे, इसलिए कि बेटी का भी मकाम इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा है, बेटी का भी मकाम इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा है। और आगे आया माँ है, माँ का ये मकाम जो मैंने बताया, बेटी है तो बेटी का ये मकाम, अगर और बीवी है तो बीवी का क्या मकाम इस्लाम के अंदर, बीवी का भी बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है बीवी। लेकिन आज हम बीवी का मकाम नहीं समझते हैं, जरा सी बातों के लिए आज हम अपनी बीवी को मारना शुरू कर देते हैं। आज हमारा हाल अलग क्या है जानते हैं, हम बड़े बहादुर हैं, कितना बहादुर, सुनौली मार्केट में जाते हैं, 200 से जूता खा के घर में आते हैं, बीवी पूछती है क्या हुआ, तो बीवी को मारकर बहादुरी दिखाते हैं। आज हमारी रात की बहादुरी क्या है, 200 से जूता खाकर घर में आते हैं और बीवी को मारते हैं। लोगों याद रखो, ये मुसलमानों के अंदर बहुत होता है, बीवी को बहुत ज्यादा मारता है। मुसलमानों याद रखो, इस पैगाम में आपको लेकर जाता हूँ, बीवी को मारकर, अपनी वाइफ को मारकर आप समझते हो कि आप बहुत बहादुर हो, तो ये आपकी बहादुरी नहीं, ये आपकी कायरता है। बीवी को मारकर अपनी बहादुरी को साबित करने वालों कान खोलकर चल लो। बीवी को मारना ये किसी ब्रेव इंसान का काम नहीं है, किसी बहादुर इंसान का काम नहीं है। बीवी को मारना कायर और बुज़दिल इंसान का काम है, और एक कायरता है और ये आपकी बुज़दिली है कि आप जरा सी बातों के लिए अपनी बीवी को मारते हैं। बीवी
کا بھی بڑا مقام ہے. آپ بیوی کی اس طرح نہیں مان سکتے. ہم تو شیشابادی ہیں, میں بھی بنگلہ جانتا ہوں. ہم کیسے مارتے ہیں بیوی کو اور کیا بولتے ہیں مارتے وقت کہ حالی بیٹی حالی یا ان پر مار دو کہ مارتے مارتے تو باپ کو ہی ہتھیار چھاڑ بولتے ہیں. ماریں گے تو باپ ماما کے چھوڑیں گے, یہ کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں جائیے کہ بیوی کا کیا مقام ہے, کیا ہم سے مار سکتے ہیں, نہیں مار سکتے. کچھ عورتیں نبی کے پاس شکایت لے کر آئے بیوی کو مارنے والے. ذرا سنو اس حدیث کو, ابو داؤد کی حدیث ہے. کچھ عورتیں شکایت لے کر آئی کہ اللہ کے رسول ہمارے جو ہسبینڈ ہیں, ہمارے جو شوہر ہیں, وہ بہت مارتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی انسان اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. نبی نے اعلان کر دیا. اب سارے صحابہ نبی کو ماننے والے تھے, نبی کے اطاعت کرنے والے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی اپنی بیوی کے اوپر تو آج کے بعد اپنی بیوی کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. باقی کرو ٹھیک ہے, ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ابو داؤد کی حدیث ہے. اس کے کچھ دنوں کے بعد آئے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا, تو ہم لوگوں نے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا بند کر دیا. تو اب بیویاں جو ہے گھر میں اب شیرنی بن گئی, اب پرواہ نہیں کرتی, اب کیا کیا جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ ہلکا سا مار دینا, اگر زیادہ حد سے بڑھ جائے تو کچھ لگا دینا. اب کچھ دنوں کے بعد پھر عورتیں شکایت لے کر آ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس. یہ دیکھیے جب سے اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے, اب دیکھیے یہاں پہ مارا, ہمارا شوہر نے یہاں پہ مارا, اب وہ دکھا رہی ہے. پھر جب اللہ کے نبی کو خبر ملی, یہ پتا چلا کہ لوگ بہت زیادہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, اللہ کے نبی مسجد میں گئے اور مسجد میں جانے کے بعد خطبہ دیا. وہ خطبہ کیا تھا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. یہ نبی کا الفاظ تھا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل عیال کے نزدیک اپنی بیوی کے پاس نزدیک بہتر ہے, اور مجھے دیکھو میں تم سے بہتر ہوں اپنے اہل عیال کے نزدیک اور اپنی بیویوں کے نزدیک. تو میرے بھائیو, اسلام نے یہ پیغام دیا, یہ عورتوں کا یہ معاشرتی حکم ہے, یہ حقوق ہے, یہ سماجی حقوق ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ذرا ذرا سی باتوں کے لیے آپ اپنی بیویوں کے اوپر, اپنی بیٹیوں کے اوپر, اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر, اپنے گھر کی بیٹیوں کے اوپر آپ ہاتھ نہ اٹھایا کرے, کیونکہ اسلام نے آپ کو اس سے منع کیا ہے, اسلام نے آپ کو اس سے روکا ہے. یہ بیوی کا مقام ہے. بیوی کا مقام کیا ہے بھائیو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میں نے فرمایا اگر ماں ہے تو ماں کا یہ مقام ہے, اگر بیٹی ہے تو اسلام نے بیٹی کو یہ مقام دیا, اگر بیوی ہے تو بیوی کو یہ مقام دیا جا رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے لوگوں, بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے. اللہ کیا فرمایا کہ بیوی ہمارے لیے لباس ہے, شوہر کے لیے لباس ہے, اور شوہر بیوی کے لیے لباس. کا معنی کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے, لباس کے اندر کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں, ان میں سے ایک خصوصیات یہ ہے کہ لباس